دیکھیے اس مسئلے کا ذاتی مراسم سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سربراہ وہ خود ہیں اور بلاول بھٹو صاحب تمام اجلاسوں میں خود شریک ہوتے تھے، اور اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا، پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب جب ہم نے چھبیسویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں گے، اور وہ پاس ہو گیا، جیسے کہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے انہیں لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد، تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کس ضرورت کے تحت اٹھانا چاہیے تھا، تو ہم سے اگر بات کرتے تو ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے، لہذا بل بالکل متنازع نہیں، بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے، پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے، اور اسی کے تحت یہ ساری چیز معاملات طے ہوئے ہیں۔ لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے، ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے۔ ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے، گزٹ کیوں نہیں کرایا؟ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے۔ ایک منٹ ہم ایک منٹ بھائی جان، میں یہاں آپ کے توسط سے ان تمام اکابر علماء کی طرف سے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت قومی اور عالمی سطح پر حالات کی جو نزاکت ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اس لیے اس ملک میں امن، سلامتی، عافیت اور امان یہ ہمارا بھی مطلوب ہے، ہر پاکستانی کا مطلوب ہونا چاہیے۔ اس لیے حالات کو بگاڑنا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ہم ایک مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اہل اقتدار کو اس پیغام کو مثبت معنوں میں لینا چاہیے، اور احسن طریقے سے، پرامن طریقے سے، پیار اور محبت کی فضا میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا چاہیے، تاکہ ہم مل جل کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔
یہ جو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اگر کوئی پازیٹیو رسپانس نہ آیا تو آپ کی طرف سے اس طرح عمل ہے کہ جسے احتجاج یا دیگر اس طرح کے؟ دیکھیے میں گزارش ہوں آپ سے، ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے. ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے. اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی، پارلیمانی، آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے. ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے، دباؤ سے، قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں. ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے، اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے. ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے. ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں. ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی، طوفان کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے، صدر سائن نہیں کر رہے. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس سب رکاوٹ ڈال رہی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی، یا کسی اور قوت کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چل من سے لگی بیٹھی ہو. یہ بتائیں کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے، جو ایوان صدر سے کچھ پیغام لے کے آئے تھے، تو آخر آپ کو وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی گاڑی سازی کبھی اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اس بل کو لے کر کیا جا رہا ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے، بتائے تو صحیح. یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کے کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے. وہ گھسی پیٹی باتیں جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے. ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے. ان کو تجربہ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی. لہٰذا حقائق کی طرف آئے. ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے، اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا، اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ تمام مکاتب کے دستخط اس پر موجود ہیں، اور اس کے تحت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدارس رجسٹر بھی ہیں. کل مدارس سے طلباء پاس ہو کر جا چکے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں. اس قانون کے ہوتے ہوئے یہ دوسرے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اب اس صورت میں اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، میں ایک تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں. اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا، اور کوئی وہ کیا ہے ایجوکیشن والا ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ تو نہیں ہے.
ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے، جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو. لہٰذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے. کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے، تو 70 سال کے بعد یہ سب یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے کوئی ادارے ہوں گے، رفاہی ادارے جو رجسٹر ہونا چاہیں گے، کل ان کو آپ کہیں کہ وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. صحت کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ انہیں کہیں گے وزارت صحت کے ساتھ جا کر رجسٹر ہو جاؤ. رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ جب کسی رفاہی وزارت کے ساتھ آپ نتھی ہو جائیں. یہ تو ایک عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں بات آ رہی. ایک ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے، اور ہے ہی صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے بنیں گے وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوں گے. یہ صرف بنایا ہی اسی لیے کیا ہے، اور ہم نے ملک میں باقی بھی اسی لیے رکھا ہے. اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جب جھگڑا نہیں ہے تو پھر خواہاں نئے نئے سوالات کس لیے اٹھائے جاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن کم از کم مدارس کو پریشان نہ کریں، مدارس کے نظام کو چلنے دیں. اللہ تعالیٰ شکریہ آپ کا.